اتحادی حکومت کی کشتی آخری ہچکولے پر، وعدے پورے نہ کرنے پر دوسری بڑی اتحادی جماعت میدان میں آ گئی، ناراضگیاں بڑھنے لگی۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہیں ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حکومت کو دھمکی، وزیر اعظم اور ان کے موشی چین پر دوہرے معیار کا الزام بھی تھوپ دیا۔ سوات میں خواجہ خیلہ جلسے سے خطاب میں کہا، وزیر اعظم نے کہا کچھ اور، بجٹ میں کچھ اور سامنے آیا ہے، ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم اپنی ٹیم میں شامل لوگوں سے حساب لیں جو وعدے پورے نہیں کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر بھی طنز کے تیر برسائے۔ صبر کا پیمانہ لبریز، اگر سندھ کی اسکیم نہیں رکھی گئی تو حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پیپلز پارٹی نے اتحادی حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ وفاق کو سندھ کو ترجیح دینا ہوگی، سندھ کے ساتھ ناانصافی قبول نہیں، سندھ حق ملنا چاہیے، اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ وزیر خارجہ کے بطور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی حکومت پر برس پڑے، کہا ایم کیو ایم اپنی کمزوریوں کا الزام ہم پر نہ لگائیں۔ نااہل لوگ دہشت گردی واپس لے کر آئے، عوام کو مسائل سے نجات دلائیں گے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے پی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا خیبر پختونخوا پر 10 سال نالائکی، نااہلی اور کرپشن مسلط رہی، خیبر پختونخوا کے بہادر اور سچے لوگوں پر جھوٹ اور فریب کی حکمرانی رہی۔ مسلم لیگ نون میں پاکستان کے تمام رنگ شامل ہیں، پارٹی کو پورے ملک کے لیے کونے کونے میں مضبوط کریں گے۔ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت حاصل کرے گی۔ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب، کہا نفرت کی سیاست کو 2014 کے دھرنے سے شروع کیا، 9 مئی کو بالآخر اپنے جام کو پہنچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا تو شہباز شریف بلاول نے مساق معیشت کا کہا، اس وقت اس نے کہا آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے پونے 4 سال میں اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا، جن سے بات کرنا چاہتا ہے ان کی روز منتیں کرتا ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ گزشتہ حکومت کے تاریک دور میں لاہور سے دانستہ بدلہ لیا گیا، سیاسی بھرتیوں کے ذریعے اداروں کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہم نے لاہور کے رہائشیوں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی، بین الاقوامی سرمایہ کاری سے جدید سفری سہولیات، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ ملکی ترقی کے سفر کو روکنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو پھر استثناء نہیں ملے گا، اس معاملے پر آئین میں کوئی ابہام نہیں، ججز پر الزامات کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں سیاستدانوں کا احتساب مختلف ادارے کرتے ہیں، نیب بھی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کرتا ہے، کچھ حد تک جج صاحبان نے احتساب اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، عدلیہ میں خود احتسابی کا نظام چل رہا ہے۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے، مذاکرات کی کامیابی کے بعد ٹی ایل پی نے پاکستان بچاؤ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں ٹی ایل پی رہنما شفیق امینی کے ہمراہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مل کر طریقہ کار طے کیا جائے گا، توہین مذہب کی روک تھام کے لیے مشاورت سے ایک لائحہ عمل تک پہنچے گا۔
शेल कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। शेल एक और सरमायाकार को अपने शेयर्स फरोख्त करना चाहता है। शेल कंपनी जो भी फैसला करेगी वो हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद है। वज़ीर खजाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तय कर लिया चीन से $30 करोड़ जल्द मिल जाएंगे। किसी तोड़ फोड़ में शामिल और ना ही इसके हक में, जहां था वहीं खड़ा हूँ। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझ पर मुल्तान में मन घड़त 5 केस दर्ज किए गए। 9 मई वाक़यात में मुझ पर 13 दफात लगाई गई, लेकिन एक भी साबित ना कर सके। इंतजामिया में कुछ तो खौफ खुदा होना चाहिए। अदालत ने मेरी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की है। मेरा ज़मीर मुतमईन है, मेरे हाथ साफ हैं। यूनान के साहिल पर कश्ती उलटने का मामला, डूबने वाली कश्ती के बच जाने वालों में 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। जाँ बहक होने वालों में पाकिस्तानी शहरियों की तादाद और शनाख्त की तस्दीक करने से कासिर हैं। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का बयान, कश्ती में सवार अफराद के अहल खाना से DNA मैचिंग के लिए वज़ारत ख़ारजा की हेल्पलाइन पर राबते की अपील। किसी से ज्यादती नहीं की, राना सनाउल्लाह को ANF ने गिरफ्तार किया था। शहरयार अफरीदी की अदालत पेशी के मौका पर गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा रियासत माँ होती है और माँ बच्चों को धुतकारती नहीं। आप हक सच पर हो तो रब ही आपके लिए काफ़ी होता है। जो पार्टी छोड़कर गए उनसे मुतालिक कुछ नहीं कहूँगा। लोग किसी हालत में पार्टी छोड़कर गए हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। ये आजमाइशें आती हैं, अल्लाह हम सबको सुरखरू करे। भारतीय रियासत जूनागढ़ में मुसलमान होना जुर्म बन गया। पुलिस ने मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर कोड़े बरसा दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात के शहर जूनागढ़ में मुकामी इंतजामिया की मस्जिद को तजावुज़ात करार देकर शहीद करने की कोशिश। भारतीय पुलिस के एहलकारों ने 7 मुसलमान नौजवानों को मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने बांध कर उनको कोड़े मारे। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। और श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के टेस्ट क्रिकेट में 1 साल बाद वापसी। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक 16 रुकनी टीम में टॉप ऑर्डर बैटर मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी शामिल किया गया। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, विकेट कीपर सऊद शकील, शाहीन अफरीदी और शान मसूद शामिल हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको आम खबर से आगाह करते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने वजीर आजम को वार्निंग देते हुए कहा है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। सवात में ख्वाजा खेला के मकाम पर जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो सरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और हुकूमती मौशी टीम को
تنقید کا نشانہ بنایا۔ پی پی چیئرمین نے وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا اور کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کچھ اور بجٹ میں کچھ اور سامنے آیا ہے۔ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم اپنی ٹیم میں شامل ان لوگوں سے حساب لیں جو وعدے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوات میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سوات آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سوات کے عوام نے دہشت گردی کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ لگایا، جمہوریت ہمارا انتقام ہے۔ کچھ پتلی سلیکٹڈ امپائر کی انگلی کی وجہ سے سیاست میں تھے۔ سلیکٹڈ کو عدم اعتماد کی وجہ سے باہر نکالا گیا۔ ایک رات جیل میں گزارنے پر انہوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عام انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ ساری سیاسی جماعتیں آئیں، ہمت کریں اور الیکشن کی تیاری پکڑیں۔ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں بجٹ میں ہمارے اعتراض کو اسحاق ڈار دور کریں گے۔ ایک نہتی لڑکی نے راول پنڈی میں خطاب کی تھی کہ سوات سے کچھ لوگ پاکستان کا جھنڈا اتارنا چاہتے ہیں، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہی تھی کہ وہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لے آئے گی۔ اور سوات کی عوام کی طرح، سوات کے بہادر اور غیور عوام کی طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے کبھی نہیں ڈری۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، اپنا عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے شہادت بھی قبول کی تھی۔ جب ہم نے اس حکومت سنبھالا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سوات ہو، وزیرستان ہو یا پاکستان میں جہاں بھی یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند بستے ہو جو پاکستان کے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے تھے، ہم نے فیصلہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کی تھی، تو ہم ان دہشت گردوں سے لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے اور ہم امن قائم کر کے سوات کو، پختونخوا کو اور پورا پاکستان کو بحال کریں گے۔ ہم نے پولیس نے، فوج نے قربانیاں دے کے ان دہشت گردوں کو تو شکست دلوایا تھا، امن واپس لے کر آیا تھا، مگر جو سلیکٹڈ ہم پہ مسلط کیا تھا، وہ جاتے جاتے جو نقصان کر دیا ہے، جاتے جاتے اس نے وہ تمام دہشت گرد جو آپ کی لڑائی کی وجہ سے، آپ کی بہادری کی وجہ سے، وہ جو تمام دہشت گرد افغانستان بھاگ چکے تھے، ان کو خان صاحب نے واپس بھی کروایا اور یہاں بھی آباد کروایا۔ اور ایک بار پھر دہشت گردی کا خطرہ موجود ہے، مگر میں سوات کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کے کہنے نہیں مانے اور پورا سوات خود بخود نکلے، احتجاج کیا، امن کا مطالبہ کیا۔ اور آج اگر میں آپ کے درمیان موجود ہوں تو آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی سوات کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم آپ کے امن پہ کبھی سودا نہیں کریں گے۔ ہم ہر دہشت گرد سے مقابلہ کریں گے
اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے خارجہ پالیسی کے سطح پہ اپنے افغانستان میں جو حکومت آئے ہیں ان سے بھی ہم انگیجڈ ہیں، ان سے بھی بات چیت چل رہے ہیں کہ افغانستان کا اور خاص طور کا پختونخوا میں اگر امن ہوگا تو آپ کے ہاں جتنا معاشی ترقی ہوگا کوئی صوبہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آپ کے ہاں جب امن ہوگا، افغانستان میں جب امن ہوگا تو سارا کاروبار، سارا ٹریڈ جو اس ریجن کا ہے، جو سینٹرل ایشیا سے ہوگا، جو چین سے ہوگا، وہ پختونخوا اور افغانستان کے تھرو ہوگا۔ اور اس میں ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم نے رول آف لا کو قائم کرنا ہے، ہم نے امن کو قائم کرنا ہے، اور ہم نے تمام دہشت گرد کو صاف پیغام دینا ہے کہ دہشت گردی چھوڑو، ہتھیار چھوڑو۔ جو آپ میں سے وہ لوگ ہیں جو سنگین جرائم میں ملوث ہے، جنہوں نے ہمارے بچے شہید کیے، جنہوں نے ہمارے عورتیں شہید کیے، ان کو آپ کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، ان کو قانون کے کٹہرے میں ہم کھڑا کر دیں گے۔ مگر ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جائے کہ ایک بار پھر ہمیں جنگ لڑنا پڑے، ایک بار پھر کوئی آپریشن کرنا پڑے۔ افغانستان کا عوام ہو، پختونخوا کا عوام ہو، آپ نے بہت جنگ دیکھا ہے۔ آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے سیاستدان، آپ کے قائدین آپ کے لیے امن کا بندوبست کریں، مگر امن کو بندوبست کرنے کے لیے ہم کسی دہشت گرد کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ اس مطالبہ میں پاکستان پیپل وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وفاق کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سندھ کی اسکیم نہیں رکھی گئی تو حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتے، وفاق کو سندھ کو ترجیح دینا ہوگی، کراچی کی اسکیم کے پیسے رکھنا ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ 1750 ارب روپے رکھے ہیں۔ سندھ کے ساتھ ناانصافی قبول نہیں، سندھ حق ملنا چاہیے، اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ کل وزیر اعظم سے مل کر آیا ہوں، کہا سندھ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ سید مراد علی شاہ نے کہا جب پی ٹی آئی کا دور آیا اور میں نے وزیر اعظم کو بریفنگ دی تو انہوں نے مخالفت کی، پی ٹی آئی کا بندہ تھا، اس نے کہا یہ چور ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ منصوبہ بندی کر دو۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے جب خود تحقیقات کے بعد 126 ارب روپے بجٹ رکھا، منصوبے کے لیے بجلی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، اس مرتبہ بھی 15 روپے رکھے گئے ہیں، میں منصوبے پر رکھے گئے پیسوں پر خوش نہیں ہوں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نااہل لوگ دہشت گردی واپس لے کر آئے ہیں، عوام کو مسائل سے نجات دلائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے سابق ارکان قومی اسمبلی شاہ جی گل افریدی، سابق سینیٹر تاج افریدی نے وفد سمیت ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق ایم پی ایز بلاول افریدی، بصیرت بی بی، زبیر افریدی اور دیگر بھی موجود تھے۔ مریم نواز نے مسلم لیگ نون میں شمولیت پر شاہ جی گل افریدی اور سابق سینیٹر تاج افریدی سمیت وفد کا خیر مقدم کیا اور مبارکباد دی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، سوات میں اس وقت دہشت گردی عروج پر تھی۔ تاجر برادری نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، ہماری حکومت نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کو ختم کیا، دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے سی ٹی ڈی فورس بنائی گئی۔ مزید تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ نفرت کی سیاست کو 2014 کے دھرنے سے شروع کیا گیا، دھرنے میں آئی جی سمیت افسران کو دھمکیاں دی گئی، کیا اس وقت بجلی کے بل نہیں چلائے گئے تھے؟
دھرنے میں سول نافرمانی کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہی نفرت ہے جس پر تسلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مخالفین کو چور ڈاکو کہا گیا۔ ون پیش کا اس وقت بڑا شور مچایا گیا۔ مسلم لیگ اور نواز شریف کے خلاف ماحول بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا، ان کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا، مقدمات بنائے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار سنبھالا تو شہباز شریف بلاول نے مساق معیشت کا کہا۔ اس وقت اس نے کہا آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور 4 سالوں میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ آج بھی جو بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اس کے برابر نہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اگر کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ کچھ کارخانے ایسے ہیں جن کے اوپر بجلی مہنگی بنتی ہے، تو وہ پھر سرکولر ڈیٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو بند کیا جاتا ہے، یا گیس کی فراہمی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو وہ کارخانے جو ہے وہ پھر بند ہوتے ہیں، ورنہ کیپیسٹی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ پچھلی حکومت بھی تانا دیتی رہی ہے کہ انہوں نے تو اتنے کارخانے لگا دیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بجلی کی پیداوار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آگے سے آگے جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جب 4 سال میں وہ ملک جس کے متعلق 2013 میں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، یہ ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو رہا ہے، جب ان تینوں چیزوں سے نکل آیا اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو گئی۔ اگر 7% کے اوپر ملک جو ہے وہ ترقی کرے تو نہ اس میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بھوک سے مرتا ہے، اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ تو پھر اس پروجیکٹ کو جس کو 2018 میں لایا گیا، بھلا اس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ وہ نفرت کی سیاست جسے 2014 میں شروع کیا گیا دھرنے سے، یہ آج بات ہو رہی ہے کہ جی یہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا، اور بھئی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ 2014 میں کیا اس وقت تھانوں پہ حملے کر کے عمران خان نے خود اپنے بندوں کو زبردستی نہیں چھڑایا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوئی۔ کیا اس وقت سر عام یہ نہیں کہا گیا افسروں کے نام لے کے آئی جی ایس پی فلاں فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ تو یہ جب آپ ایک لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس قسم کی تقریر کرتا ہے، تو وہ کیا میسج دیتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرف وہ لگاتا ہے؟ کیا اس وقت بجلی کے بل نہیں جلائے گئے؟ کیا یہ کہا نہیں گیا کہ بل ادا کرنے بند کر دیں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں، آپ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجیں؟ سول نافرمانی اگر یہ نہیں ہے تو اور پھر کیا سول نافرمانی ہوتی؟ ریاست کو گرانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جس نفرت کے اوپر تسلسل کے ساتھ کام کیا ہے۔ اپنے مخالفین کو گالیاں دینا، ہر کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جھوٹے مقدمات بنانا، یعنی ایک ایسا ماحول بنایا گیا میاں نواز شریف کے خلاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2018 تک جو ماحول بنایا گیا اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال حکومت رہی ہے اور بے پناہ اختیار رہا ہے۔ سارے ون پیج اس وقت جو ہے وہ 1 پیج تھا ہر طرف۔ تو پھر کیا ثابت کیا؟ میاں نواز شریف کو پھر نکالنا تو اس بات میں پڑا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں، آپ نے اس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے۔ شاید وہ شو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی ویزا وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں اس کی ایک تنخواہ بھی ہوتی ہے ڈائریکٹر کی، تو تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے۔ تو جب آپ لے سکتے تھے، آپ نے لی نہیں ہے، تو آپ کو اپنے پیپرز میں دکھانی چاہیے تھی، آپ نے دکھائی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی ساری زندگی کے لیے نااہل ہیں۔
یعنی اس قسم کا جو ہے وہ ایک حربہ جو ہے اپنایا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، انہیں حکومت سے نکالا گیا، انہیں پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، لوگوں کو پی ایم ایل این کے ٹکٹ زبردستی وڈرا کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو زبردستی کہا گیا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرنے کے بعد جو ہے یہ پھر ایک حکومت بنائی گئی، جو حکومت جو ہے وہ نفرت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر برسے اقتدار آئی۔ انہیں برسے اقتدار آنے کے بعد چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب اقتدار تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اب ہم خدمت کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک بی ٹی ممبر اور ایک جو حلقے کا چیئرمین منتخب ہوتا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت کے تاریک دور میں لاہور سے دانستہ بدلا لیا گیا، سیاسی بھرتیوں کے ذریعے اداروں کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کی معروف کمپنی البیراق گروپ کے صدر احمد البیراق کے وفد کی ہمراہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر احمد شیما، مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما خواجہ حسان ترک، البیراق گروپ کے صدر، کمپنی بورڈ ممبرز اور متعلقہ اعلیٰ حکام موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ البیراق نے لاہور میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور پبلک ٹرانسپورٹ میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اپنے گزشتہ دور میں ہم نے لاہور کے رہائشیوں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ لاہور میں بین الاقوامی سرمایہ کاری سے جدید سفری سہولیات، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے 4 سالہ تاریک دور میں لاہور سے دانستہ طور پر بدلہ لیا گیا، بین الاقوامی کمپنیوں کو بیچا ہراساں کیا گیا، سیاسی بھرتیوں سے اداروں کو تباہ کیا گیا۔ ملک کی ترقی کے سفر کو روکنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر نے کہا ہے کہ کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو پھر استثناء نہیں ملے گا۔ اس معاملے پر آئین میں کوئی ابہام نہیں، ججز پر الزامات کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عرفان قادر نے کہا کہ سیاستدانوں کا احتساب مختلف ادارے کرتے ہیں، نیب بھی سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا احتساب کرتا ہے، کچھ حد تک جج صاحبان نے احتساب اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ FIA نے یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے افسران کو نامزد کر دیا ہے۔ نامزد کیے گئے افسران میں انسپیکٹر ہادی پرستان، انسپیکٹر عبداللہ، انسپیکٹر وقار اوان اور سب انسپیکٹر ارتضیٰ انصر شامل ہیں۔ افسران FIA کے مختلف اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکلز میں تعینات ہیں۔ افسران کے موبائل نمبرز اور ای میل ایڈریس بھی شیئر کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے مطابق عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ کشتی حادثے میں ملوث عناصر کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات شیئر کرنے کے لیے افسران سے رابطہ کریں۔ معلومات شیئر کرنے والے کا نام سیگا راز میں رکھا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو روسی تیل خریدنے سے کوئی نقصان نہیں، البتہ کتنا فائدہ ہوگا
یہ نہیں بتا سکتا۔ مصدق ملک نے کہا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں روسی تیل کا فائدہ نہیں تو ماضی میں کیوں روسی تیل کی بات کیا کرتے تھے؟ روسی تیل سستا نہیں تو لانے کے اعلانات کیوں کر رہے تھے؟ روس میں تقریباً 8 قسم کے خام تیل دستیاب ہیں۔ پاکستان کو چین سے $1 ارب موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے رقم وصولی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چین سے $1 ارب کی رقم مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق چین کی جانب سے ملنے والا $1 ارب کمرشل قرضہ ہے۔ $1 ارب موصول ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان نے رواں ہفتے چین کو پیشگی ادائیگی کی تھی۔ اب چین پاکستان کو یہ رقم واپس کر رہا ہے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ $1 ارب پر گفت و شنید مکمل ہو چکی ہے۔ اب کچھ بات مہنگائی کی تو ملک میں مہنگائی کی شرح 0.20% بڑھ گئی ہے۔ آٹا، چینی، آلو، ٹماٹر، دال، ماش، چاول اور گڑ سمیت 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق اس وقت ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 34.96% پر پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے تحت ملک میں 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 12 کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جبکہ 20 کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں۔ ہفتہ وار جائزہ رپورٹ کے تحت چینی کی فی کلو قیمت میں ₹5 کا اضافہ ہوا ہے۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت ₹35 بڑھ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں مٹن، گڑ، چاول، ٹماٹر اور آلو بھی مہنگا ہو گیا ہے جبکہ دال ماش کی قیمت ₹5 فی کلو بڑھ گئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جاری کردہ جائزہ رپورٹ کے تحت پیاز فی کلو ₹5، کیلے فی درجن ₹11 اور انڈے فی درجن ₹13 سستے ہوئے ہیں۔ جائزہ رپورٹ کے تحت دال مونگ ₹6، دال چنا ₹4 اور دال مسور ₹1 فی کلو سستی ہوئی ہے۔ ایل پی جی اور گھی کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سمیت کمیشن کے دیگر اراکین کو دھمکیاں دینے پر فواد چودھری کے خلاف مقدمے کی سماعت کی۔ فواد چودھری عدالت میں پیش ہو گئے۔ عدالت نے فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے۔ دوران سماعت عدالت کا کہنا تھا کہ 24 جون کو فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے مقدمے کی نقول بھی فواد چودھری کو فراہم کر دی ہیں۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا کے گھر پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ ASI نیاز احمد کی مدعیت میں تھانہ ڈیفنس اے میں درج کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے فائرنگ کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ لطیف کھوسا کے گھر کے اطراف لگے کیمروں سے ملزمان کی تصاویر پولیس کو موصول ہو گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق حملہ کرنے والے 4 ملزمان تھے۔ 2 ملزمان موٹر سائیکل پر اور 2 پیدل تھے، جبکہ ملزمان کی DHA ناکے سے گزرنے کی تصویر بھی حاصل کر لی ہے۔ لاہور میں سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسا کے گھر پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ان کا ڈرائیور زخمی ہوا، جبکہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے ڈسکا موضوع میں گرڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے MNA نوشین افتخار کے ہمراہ ڈسکا تحصیل کے قصبہ سرا نوالی میں 132ویں گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات کے مطابق اس موقع پر اہل علاقہ سمیت مسلم لیگ نون کے سابق MPA چودھری جمیل اشرف، سینئر رہنما شوکت ساہی، رانا شاہد سہیل اور دیگر عہدیداران اور کارکنان کی کثیر تعداد نے ان کا استقبال کیا۔ شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کر کے اجالوں میں تبدیل کیا جائے، جس کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ اس موقع پر اہل علاقہ سمیت مسلم لیگ نون کے سابق MPA چودھری جمیل اشرف، سینئر رہنما شوکت ساہی، رانا شاہد سہیل اور دیگر عہدیداران اور کارکنان کی کثیر تعداد نے ان کا استقبال کیا۔
شرکا سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ختم کر کے اجالوں میں تبدیل کیا جائے، جس کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کی ہدایت پر لیسکو فیروز والا ڈویژن کی حدود میں مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس ٹیم کا ایس ای نارتھ سرکل کے ہمراہ آپریشن کیا گیا۔ کروڑ روپے کا غیر قانونی فروخت ہونے والا سامان فیکٹری سے برآمد کر لیا گیا۔ فیکٹری سے برآمد شدہ سامان لیسکو، پیسکو اور آئسکو کمپنیوں کا ہے۔ سامان پر لگی مہریں اور پی اوز 2023 کی ہیں۔ مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس لیسکو کی ٹیم نے سامان ضبط کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیکٹری سے برآمد شدہ سامان لیسکو، پیسکو اور آئسکو کمپنیوں کا ہے۔ سامان پر لگی مہریں اور پی اوز 2023 کی ہیں۔ مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس لیسکو کی ٹیم نے سامان ضبط کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب واسا میں بوگس بلوں پر ادائیگی اور من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کا معاملہ جاری ہے۔ اینٹی کرپشن نے آصف ملک، سب انجینئر علی حیدر سمیت 16 افسران کو 20 تاریخ کو طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق واسا میں میگا کرپشن سکینڈل کی اینٹی کرپشن میں جاری انکوائری اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن لاہور ریجن نے آصف ملک سمیت 16 ملازمین کو 20 تاریخ کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق متعدد افسران اپنے بیمار ہونے کا بہانہ بنا کر پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ 20 تاریخ کو پیش نہ ہونے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت توانائی ایس ایم تنویر سے چیمبر آف گروپس کامرس اینڈ اسمال انڈسٹریز کے نمائندہ وفد کی ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول بلال ایم این اے، افتخار نذیر، کمشنر عامر خٹک اور دیگر بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے چیمبر آف کامرس اور صنعت کاروں کے مسائل سنے اور مسائل کے حل کے لیے یقین دہانی کرائی۔ مزید تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر صنعت اور تجارت نے کہا، سسٹم کے ذریعے توانائی کے حصول کو فروغ دیا جائے گا۔ صنعتی ترقی سے ہی معیشت مستحکم ہوگی۔ نگران صوبائی وزیر صنعت اور تجارت صنعت کاروں اور تاجروں کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس بلال افضل نے کہا، ٹیکسیشن کے نظام میں آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ لاہور واسا مصری شاہ سب ڈویژن میں تعینات سرکاری ملازم اسلحے کی نمائش، جونیئر پمپ آپریٹر بلال کا افسران کو ڈرانا دھمکانا معمول بن گیا۔ ذرائع کے مطابق بلال جونیئر پمپ آپریٹر تعینات ہے، جبکہ اثر و رسوخ کی بنا پر کلرک کی سیٹ پر کام کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق مصری شاہ سب ڈویژن ملازمین کا کہنا ہے کہ ایسے ماحول میں کام کرنا نہایت مشکل ہے۔ ایسے امر سے ادارے کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ ملازمین نے ایم ڈی واسا غفران احمد اور ڈائریکٹر ایڈمن محمد عرفان سے معاملے کی شفاف انکوائری اور ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی استدعا کی ہے۔ مرکزی آفس صدر زون پی پی 146 میں ٹکٹ ہولڈر نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی جاوید الیاس بٹ نے پی پی 146 یونین کونسل کے عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ صدر لاہور ڈویژن اسلم گل نے کہا کہ آنے والے وقت پیپلز پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور پنجاب مرکز میں حکومت سازی کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور چودھری محمد اسلم گل کی ہدایت پر مرکزی آفس صدر زون پی پی 146 میں ٹکٹ ہولڈر نامزد امیدوار صوبائی اسمبلی جاوید الیاس بٹ نے پی پی 146 یونین کونسل کے تمام عہدیداروں کو نوٹیفیکیشن دینے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈویژنل صدر چودھری محمد اسلم گل، ڈسٹرکٹ 1 کے صدر زاہد ذوالفقار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ منعقدہ تقریب میں نوٹیفیکیشنز کی تقسیم کے ساتھ جشن بے نظیر جلسے کے حوالے سے پروگرام کو حتمی شکل دی گئی۔ تقریب میں شکیل میر چنی، جاوید الیاس بٹ، رانا محمد اصغر، امجد کھوکھر، مصطفیٰ بٹ، میاں حامد منیر، مدثر عمران ایڈوکیٹ، شوکت علی، عمران علی، سید شاہد شیرازی، محمد طارق اسحاق، سہیل حمید بٹ، نو منتخب صدر یو سی 37 محمد افتخار پاپا، سینئر نائب صدر یو سی 38 فیروز سلیم بٹ، صدر یو سی 34 شبیر حسین بٹ، کاکا پہلوان، زبیر بٹ اور صدام حسین نے شرکت کی۔
इस मौका पर सदर लाहौर डिवीजन चौधरी असलम गिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी की लाहौर भर में यूनियन कौंसिल सतह की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल की जाएगी। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुखालफिन को सरप्राइज देगी। आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। भरपूर मेहनत के साथ डट के मरकज और पंजाब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोटरवे सॉल्ट रेंज पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। बस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 21 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में हलाकतों में इजाफे का खदशा है। वसी तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बस हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। मोटरवे पुलिस ने जख्मियों और हलाक अफराद को इमदादी एजेंसियों की मदद से हस्पताल पहुंचाया। मोटरवे पुलिस ने हादसे के मालूमाती डेस्क और एमरजेंसी सेंटर तश्कील दे दिया है। जाए हादसा पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। फिरोजवाला में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन और लीगी सीनियर रहनुमा पीर अशरफ रसूल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत हुई। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क की तामीर और तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। PTI हुकूमत होने 4 साल तक मुल्क की तामीर और तरक्की के नाम पर मुल्क कौम से मजाक करती रही, करप्शन और अकरबा परवरी को फ़रोग देती रही। वफाकी वजीर का कहना था कि 2017 में तरक्की के दौर को एक साजिश के तहत ब्रेक लगाई गई, मगर मुस्लिम लीग नून और इसकी इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल तरीन मौशी हालात के बावजूद तरक्की और अवामी फलाह का सफ़र दोबारा शुरू किया। सेक्रेटरी सेहत अलीजान का मियां अस्पताल का अचानक दौरा, बिल्डिंग्स की बहाली और मुरम्मत समेत शदीद सहूलियात की फ्राहमी को मुकम्मल तौर पर चेक किया गया। इस मौका पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज, स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन वाजिद अली शाह, CEO मियां अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़, AMS डॉक्टर आदिल, AMS डॉक्टर फरा, AMS डॉक्टर सुहेल और दीगर मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अयाज और CEO मियां अस्पताल प्रोफेसर मोहम्मद हारून हामिद ने सेक्रेटरी सेहत को अस्पताल में मिलने वाली सहूलियात बारे आगाह किया और मुस्तकबिल के लाया अमल बारे बताया। सेक्रेटरी सेहत अलीजान का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बड़े अस्पतालों की बहाली और मुरम्मत समेत जदीद सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को भी रिलीफ मिलेगा। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से। तो जूनागढ़ भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। पुलिस ने मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर कोड़े बरसा दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत गुजरात के शहर जूनागढ़ में मुकामी इंतजामिया ने मस्जिद को तजावुजात करार देकर शहीद करने के लिए कोशिश की। मुकामी मुसलमानों ने मस्जिद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज किया तो पुलिस हरकत में आ गई। मुसलमानों पर हजूम के तशद्दुद पर आंखें बंद करने वाली भारतीय पुलिस के एहलकारों ने 7 मुसलमान नौजवानों को मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने बांध कर उनको कोड़े मारे। इस दौरान लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। मुसलमान नौजवान को कोड़े मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, ताहम कोड़े मारने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाई गई। युगांडा में सरहद के पास कायम स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में बच्चों समेत 40 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पुलिस का बताना है कि युगांडा में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की सरहद के पास कायम स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, जिसके नतीजे में 40 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, जिनमें अक्सरियत बच्चों की है, जबकि लड़कियों को अगवा किए जाने का भी खदशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युगांडा के एक ग्रुप अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्स के मेंबरान का कहना है कि स्कूल पर हमले में दाइश के मुलविस होने का खदशा है, जबकि हमलावरों ने इमारत को आग लगा दी है और खाने पीने का सामान लूट लिया। आग लगने के नतीजे में मुतादिद तलबा जलकर और दम घुटने से हलाक हो गए। जिन तलबा की अमवात हुई वो इसी स्कूल में रहाइश पजीर थे। पुलिस के मुताबिक जिस स्कूल पर हमला किया गया वो निजी स्कूल है, जिस DRC बॉर्डर से 1.2 मील के फासले पर मौजूद है। पुलिस का कहना है कि हमले के बाद स्कूल के अंदर से 25 लाशों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि स्कूल से निकाले जाने वाले दीगर 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने
اعلان کردہ 16 رکنی ٹیم میں ٹاپ آرڈر بیٹر محمد حریرہ اور آل راؤنڈر عامر جمال کو بھی شامل کیا ہے۔ سری لنکا کے خلاف ہونے والی 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز دراصل تیسری ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان ٹیم کی پہلی سیریز ہوگی۔ اسکواڈ میں کپتان بابر اعظم، محمد رضوان، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، حسن علی، امام الحق، محمد حریرہ، محمد نواز، نسیم شاہ، نعمان علی، سلمان علی آقا، سرفراز احمد، وکٹ کیپر سعود شکیل، شاہین افریدی اور شان مسعود شامل ہیں۔ چیف سلیکٹر ہارون رشید کا کہنا ہے کہ ٹیم کا انتخاب سری لنکا کی کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جس میں 4 اسپنرز، 4 فاسٹ بالرز، 6 بیٹسمین اور 2 وکٹ کیپرز شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز۔